الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج جس عنوان پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام کا نظام خلا اور ہمارے سماج میں خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے اسباب اور نقصانات۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں توڑ اور جدائی کا اندیشہ کرتے ہو، تمہیں اس بات کا ڈر ہے یا اس بات کا علم ہے، یقین ہے یا گمان ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا آپس میں صحیح سلامت نہیں چل پا رہا ہے، اور تم خاندان کے ذمہ دار آدمی ہو، عقل مند سنجیدہ انسان ہو، تو پھر ایسے موقع پر ذمہ داری ہے کہ یہ خاندان کے افراد مل کر یا میاں بیوی دونوں اپنی طرف سے خاندان ہی میں سے دو ذمہ دار شخصوں کو کھڑا کریں۔ حکما من اہلہ، لڑکے والوں کی طرف سے ایک عقل مند اور سنجیدہ انسان، حکما من اہلہا، اور لڑکی والوں کی طرف سے ایک سنجیدہ اور عقل مند انسان، یہ دونوں بیٹھیں۔ اس کے بعد دونوں کی سنیں، سنجیدگی سے سنیں، جذبات میں نہ آئیں، طرفداری نہ کریں، اور سب سے بنیادی چیز وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ جو دونوں فیصل، حکم اور جج بن کے آئے ہیں، ان کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، صلح کرنا ہے۔ فیصلہ کرنا نہیں ہے، صلح کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، صلح کرنے میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اس واسطے دو ذمہ دار شخصوں کی ذمہ داری اللہ نے بتائی، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ صلح چاہتے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہونا کہ وہ صلح صفائی کی طرف کوشش کریں، تو پھر وہ ایسے لوگ ہونا جو بہت سی باتوں کو اگنور کر دینا، چھوٹی باتوں کو چھوٹی ہی رکھنا، بڑی بات کو سلجھانے کی کوشش کرنا، چھوٹی بات کو بھی الجھا کر پریشان نہیں کر دینا، اور حکم میں کبھی عورت کو نہیں بنانا۔ ادھر سے ہماری پھوپھی آئے گی، خالہ آئے گی، اماں آئے گی، ساس آئے گی، یہ سب کے سب بگاڑنے والے ہوتے ہیں، بنانے کی ان کے اندر خود صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بنانے کی صلاحیت ہوتی تو اپنے بیٹے کو بنا کے بھیجتی، اپنی بیٹی کو بنا کے بھیجتی، تاکہ نوبت ہی نہ آئے خلا اور طلاق کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر یہ دونوں صلح کی ارادہ کرتے ہوں، یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور جوڑ پیدا کر کے چلنے کے ارادے اور اسباب ڈال دیں گے، ادھر سے بھی فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیچ میں جو میڈیٹر ہوتے ہیں یہ اگر بدماش قسم کے ہوں تو پھر خاندان اجڑ جاتا ہے،
اگر یہ دونوں صلح صفائی اور ملا کر چلنے والے ہوں تو پھر بہت سی باتوں کو حتیٰ کہ صلح کے موقع پر جھوٹ بول کر بھی صلح کرانے کی شریعت میں بعض موقعوں پر اجازت دی گئی ہے. سامنے والا غلط ہے لیکن اس کی خوبیاں سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلی بات کیا فرمائے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. خفتم کی تفسیر مفسرین نے کی ہے اے علمتم او ظننتم، تمہیں اس بات کا علم ہے یا گمان ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جھگڑے چل رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، خاندان اجڑ رہا ہے یا بدنام ہو رہا ہے. اگر تمہیں اس بات کا علم ہو یا گمان کے درجے کی بھی بات ہو، اب تو صحیح ہے آگے بگاڑ ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی حکم کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری بات اللہ نے فرمائی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فَبْعَثُوا یہ امر کا صیغہ ہے، بھیجو اپنی طرف سے ایک ذمہ دار. اب ادھر سے لڑکا یا لڑکے والے فون کر رہے ہیں بھائی آؤ بیٹھو بات کریں گے، یا لڑکی یا لڑکی والے فون کر رہے ہیں بھائی آؤ بیٹھو بات کریں گے. لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے، کوئی ریسیو کرنے تیار نہیں، ذمہ دار بننے تیار نہیں، ہولوں کی فیملی ہے، کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے ہی نہیں ہے. کس کو فون کریں، کس کو بلائیں؟ شادی کے ٹائم پہ باپ ذمہ دار تھا، بڑا بھائی ذمہ دار تھا، چاچا ذمہ دار تھے، اب جھگڑے چل رہے ہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں. فون کرنے پر مجھے فون مت کیجئے ان سے بات کر لیجئے، مجھے فون مت کیجئے ان سے بات کر لیجئے. تو شادی کے موقع پر کیوں حکم بن کے آئے، کیوں ذمہ دار بن کے آگے بڑھ بڑھ کے اپنی بد دماغی اور بے وقوفی دکھاتے رہے؟ تو ذمہ داری ہے کہ اگر ذمہ دار بنا ہے تو صلح صفائی کے لیے خون پسینہ مر مٹنا پڑے، وقت نکالنا پڑے، اپنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا فَبْعَثُوا، ذمہ دار بھیجنے اور کھڑا کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد تیسری بات اللہ نے فرمائی اِن یُرِیدَا اصلاحًا. اس میں فرمایا فوری جدائی کی بات نہ کرو، صلح صفائی کی بات کرو، توڑنے کی بات مت کرو. جو جلدی غصے میں آنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگ حکم اور جج اور فیصل بننے کی 0% بھی صلاحیت نہیں رکھتے. جو جلدی چڑچڑے پن میں آ جاتے ہیں، صبر اور تحمل جن کے اندر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا کر بھیجنا بے وقوفی ہے. اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی کہ صلح صفائی کے بجائے فوری خلا یا جدائی کی بات کرنا یہ مصالح نکاح کے منافی ہے. نکاح کرنے کی جو مصلحتیں ہیں، وہ مقاصد ہیں، شریعت کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ اور مذاق ہے. موڑ آیا نکاح کر لیے، موڑ آیا خلا لے لیے، موڑ آیا طلاق دے دیے. یہ موڑ پر ڈیپینڈ نہیں ہے شادی بیاہ کا مسئلہ، یہ ایک لائف لانگ چلنے کا ایک اگریمنٹ ہے، اسے لمبا عرصہ لے کے چلنا ہے. اس واسطے نکاح کی مصلحتیں ختم ہو جائیں گی. فیصلہ کرنے والا وہ صلح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، جھگڑے کو بڑھانے والا نہ ہو. اس واسطے اللہ نے خاص طور سے حکم جو جج بن کے آتے ہیں بیچ میں دونوں خاندانوں کی طرف سے، انہیں خاص طور سے تاکید فرمائی وہ صلح صفائی کے ارادے سے آئیں، وہ غنڈہ گردی کرنے کے ارادے سے نہ آئیں، بات منوانے اور ڈرانے دھمکانے کے ارادے سے نہ آئیں. صلح کی کوشش اور فکر بہر صورت ہونی چاہیے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تفسیر ماجدی کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، حکم یعنی اگر میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کا فیصلہ قاضی کے پاس، پنچایت کے پاس یا کسی دارالقضاء لے جائیں تو ان کی ذمہ داری ہے واجب درجے کی کہ اب وہ دونوں کو بلا کر صلح صفائی کی کوشش کریں. اور اگر میاں بیوی اپنے اس مسئلے کو عام کسی بھی آدمی کے پاس لے کے جائیں جو نہ قاضی ہے، نہ مفتی صاحب ہیں، نہ کوئی پنچایت ہے، اگر ایسے آدمی نہیں ہیں ذمہ دار قسم کے، تو ان لوگوں کو صلح صفائی کی کوشش کرنا مستحب ہے. جس کی ذمہ داری ہے اس پر واجب ہے، اور جس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے لیے پسندیدہ ہے کہ آپ انٹرفیئر کر کے کچھ نہ کچھ صلح صفائی کی کوشش کریں. اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کی زندگی میں اللہ نے سب سے پہلے جس بات کو اہمیت دی ہے وہ ہے اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہو جائے تو فوری جدائی کے فیصلے نہ کرو، صلح کے فیصلے کرو. فوراً خلا کے فیصلے مت کرو، صلح کے فیصلے کرو. خلا کا فیصلہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے، صلح کی بات یہ نکاح کے مقاصد میں معاون ہے. اس واسطے اس آیت کو پیش کیا گیا کہ اگر کہیں بھی میاں بیوی میں انبن ہو تو سب سے پہلی کوشش صلح کی ہونی چاہیے، خلا کی نہیں ہونی چاہیے.
دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو کچھ بھی دیا ہو شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد گفٹ کے طور پر یا کسی اور نیت سے، تو تمہیں خلا ہو جانے پر یا طلاق علی المال ہو جانے پر وہ دیا ہوا گفٹ یا مال یا ہدیہ کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، حلال نہیں ہے تمہارے لیے بیویوں کو دیا ہوا سامان جدائی کے موقع پر واپس لے لینا۔ آیت مطلق ہے، عرف اور سماج کے تحت میں مفتیان اکرام نے تفصیل لکھی ہے کہ شوہر بیوی کو 5 قسم کا مال دیتا ہے، ان میں سے کون سا مال لینا جائز کون سا لینا جائز نہیں ہے وہ ضرورت کے موقع پر مفتیان اکرام سے معلوم کر لینا چاہیے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو مطلقاً فرمایا بیوی کو دیا گیا مال جدائی کے موقع پر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کب اجازت ہے؟ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اس صورت میں جب کہ میاں بیوی کو اس بات کا قوی اندیشہ ہے یا اس بات کا یقین ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بن کر میاں بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک ظالم ٹھہرائے جائیں گے، تو اب اس صورت میں جدائی ہو رہی ہے تو اس جدائی کے موقع پر تمہیں دیا ہوا مال واپس لینے کی اجازت ہے۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا خلا کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے، چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس بات کا علم اور یقین ہے کہ تم اللہ کی دی گئی شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، شوہر بیوی کا حق بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے حق میں ظالم بنے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے مظلوم بنے ہوئے ہیں، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو اب عورت پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کر پیسہ دے کر شوہر سے اپنی جان چھڑا لے، خلا لے کر اپنی زندگی گزار لے، علیحدہ ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی گئی شریعت اور باؤنڈری ہے، فلا تعتدوها، اللہ کی باؤنڈری کراس نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی باؤنڈری کراس کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو اللہ ان کے نزدیک یہ لوگ ظالم شمار ہوں گے، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد اور نصرت نہیں ہوتی، ظالم کبھی شوہر بھی ہوتا ہے، ظالم کبھی بیوی بھی ہوتی ہے۔ اب چونکہ موضوع خلا کا ہے تو اس میں لڑکی والوں کی طرف سے جو ظلم پایا جاتا ہے اسے سنایا جائے گا، موضوع جب طلاق کا ہو تو اس موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو ظالمانہ رویے وہ سنائے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے تفسیر قرطبی میں نزلت هذه الآیہ فی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ وفی حبیبہ، یہ آیت حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا پس منظر ہے، کیا ہے اسے نیچے بیان کیا جائے گا۔ نکاح کے موقع پر شریعت میں زوجیت میں باقی رہتے ہوئے، نکاح میں باقی رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بہت سے سامان لینا دینا ہوتے رہتا ہے، برتھ ڈے کے موقع پر، عید اور تہوار کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، مختلف موقعوں پر مرد اپنی بیوی کو نیا جوڑا، زیور یا کوئی اور موبائل کچھ بھی چیزیں گفٹ کے طور پر دلاتا ہے، یہ چیزیں خلا کے موقع پر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، جو ہدیے کے طور پہ دے دیے وہ دے دیے۔ 10 سال کے بعد خلا ہو رہا ہے شادی ہونے کے، تو 10 سال تک جو خرچہ دیا، کھانا پانی کھلایا، کپڑے پہنایا، گھر میں رکھا، وہ سارا خرچہ واپس مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 سال تم جو بھی کھلائے ہو چکا گزر چکا، جو بھی کپڑے دیے گزر چکے، اسے واپس پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو آیت میں فرمایا گیا بیوی کو جو سامان دیے ہو نکاح میں ہونے کی حالت میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کب لینے کی اجازت ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح دیا ہوا مال خود اپنی ہی بیوی کو جدائی کے موقع پر واپس لے لینا گھٹیا حرکت، نچلی ذات کی علامت ہوتی ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے رشتے ٹوٹنے کے مقابلے میں۔ اتنے دنوں کی زندگی جو ٹوٹ رہی ہے، بچوں کی تربیت برباد ہو رہی ہے، خاندان پر داغ اور دھبا بن رہی ہے ہماری یہ زندگی، اس موقع پر تم سامان کے پیچھے پڑے ہو، اس موقع پر تم پلنگ اور کپڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، عقل ماری گئی ہے، رشتے کتنے بڑے بڑے اہمیت رکھتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، اس پر افسوس نہیں ہے، سامان چلے جانے پہ افسوس ہو رہا ہے۔ یہ گھٹیا حرکت اور نفرت دلانے کا ذریعہ ہے۔
ایک بات اللہ نے اس میں فرمائی کہ اگر اللہ یخافا حدود اللہ، میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، حقوق کی عدم ادائیگی، حقوق ادا نہ کرنے کا علم اور یقین ہے، تو اس صورت میں خلا کی اجازت ہے۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ عورت پیسہ دے کر خلا لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے اگر عورت ضرورت شدیدہ سخت مجبوری کی حالت میں شوہر سے خلا مانگتی ہے تو اس خلا مانگنے پر وہ گنہگار نہیں ہوگی، اس واسطے کہ سخت مجبوری میں وہ خلا لے رہی ہے۔ مجبوری کیا ہو سکتی ہے آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اتنا تو معلوم ہوا کہ شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے عورت کے لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہی ہے، مجبور سمجھ رہی ہے، تو اسے خلا لے کر الگ زندگی جینے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اب یہاں سے ان پاگل اور بیوقوف قوموں کو یاد کر لینا چاہیے اپنے اپنے مذاہب کی بے وقوفی اور حماقت، جن کے مذہب میں خلا کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، جن کے مذہب میں عورت اپنی سخت مجبوری پر شوہر سے خلا لے کر الگ جانے کا نظام ہی نہیں ہے۔ کئی سالوں تک تو ہندو ایکٹ اور ہندو مذہب میں طلاق کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ ستی کی رسم تھی۔ شوہر انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جائے گا۔ اب وہ مذہب ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی اسلام میں طلاق کا حق مرد کو کیوں ہے، وہ مذہب اعتراض کرے کہ بھئی خلا کا کانسیپٹ اسلام میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اپنے مذہب کو تو کم از کم آدمی پڑھ لینا چاہیے دوسروں کے مذہب پر انگلی اٹھانے سے پہلے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا اصل میں مال لے کر شوہر جب طلاق دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے خلا، دوسرا ہے طلاق علی المال۔ خلا میں ہوتا کیا ہے، عورت پہل کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے اپنی زندگی سے چھٹکارا دے دو، مجھے خلا دے دو یا مجھے طلاق دے دو، اس کے عوض میں مہر کے پیسے واپس کر دیتی ہوں، یا اس کے عوض میں کچھ پیسے میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ تو شوہر کو عورت کی طرف سے اگر مطالبہ ہوتا ہے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ اور اگر مرد خود عورت سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی الگ جینا چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہو، تو میں جو مہر تمہیں دیا ہوں یا مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، وہ پیسہ یا وہ مہر مجھے واپس دے دو اور اپنی زندگی جی لو، اس پر عورت اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے، تو پھر یہ طلاق علی المال ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلا میں عورت کی طرف سے پہل ہوتا ہے، طلاق میں مرد کی طرف سے پہل ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان دونوں مسئلوں میں شوہر کی رضامندی بہر صورت ضروری ہے۔ خلا کا پیشکش عورت کرے گی، شوہر ایکسپٹ کرے گا تو خلا ہوگا، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی یہ بولتے ہیں میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، میں خلا لیتی ہوں، بول کے نکل گئی، بس خلا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ نکاح ہوتے وقت شوہر نے بھی قبول کیا، اتنے مہر کے عوض، اتنے ان گواہوں کی موجودگی میں، فلاں کی وکالت میں، فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، قبول کیا، مسکراتے ہوئے بولے تھے قبول کیا، وہاں بھی بیٹھ کر سائن کر رہی تھی قبول کی، تو نکاح ہوتے وقت دونوں طرف سے ایجاب اور قبول ہوا، تو پھر یہ اگریمنٹ جب کینسل ہوگا تو دونوں طرف سے بھی خوشی اور رضامندی ضروری ہے۔ ایک طرف سے بول کے پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے، دوسرا ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ ایکسپٹ کرنے میں سب سے بنیادی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ شوہر خلا کو ایکسپٹ کرے گا تو پھر وہ خلا ہوگا، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر ہر چھوٹی بات پر خلا دینے کے سلسلے میں عورت کو کلی طور پر اختیار ہوتا تو اب جتنے طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس میں سے ہم تو بولتے ہیں نا کتنے عورتیں مطلقہ بیٹھی ہیں، بیوہ بیٹھی ہیں، فلاں بیٹھی ہیں، پھر بولنا پڑے گا کتنے مرد بیچارے رنڈوے بیٹھے ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ ایسی نامرد بغیر عورتوں کی زندگی جینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگے دیکھ لیں جو مثالیں آئیں گی، کوئی ریزن ہی نہیں ہے طلاق اور خلا کا، لیکن کتنا سماج میں خلا طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے خلا کسے کہتے ہیں؟ ازالۃ ملک النکاح ببدل بلفظ الخلع، بدل کے عوض میں نکاح کی جو اتھارٹی ہے اسے ختم کر دینا لفظ خلا کے ذریعے سے۔ میں خلا لیتی ہوں یا میں خلا دیتا ہوں، اس کے ان الفاظ سے کچھ پیسہ لے کر
نکاح کو ختم کر دینا، اسے خلا کہتے ہیں۔ خلا یخلعو کے اصل معنی آتے ہیں لباس اتارنا، کپڑے اتارنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فخلع نعلیک، تم مقدس وادی پر آئے ہو، اپنے جوتے نکال دو۔ اس کو اللہ نے خلا سے تعبیر اس واسطے فرمائی، میاں بیوی کے جوڑے کو اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ڈریس اور جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیوی نے گویا کہ شوہر کو پہنا ہے اور شوہر نے گویا کہ بیوی کو پہنا ہے، ایک دوسرے کا ڈریس ہو۔ اب جب یہ ڈریس اتارنا ہے تو اس اتارنے کا ایک طریقہ خلا بھی ہے، تو کپڑے اتارنے کو خلا کہتے ہیں، تو اسے میاں بیوی کے رشتے کے ختم کرنے کو بھی شریعت نے خلا سے تعبیر کیا۔ اس میں بہت حسی طور پر قربت اور لگاؤ کو اللہ نے بتایا کہ تم اپنے کپڑے بلا ضرورت مت اتارو، اپنا لباس بلا ضرورت مت اتارو، جہاں مجمع ہے ضرورت نہیں ہے پھر بھی کپڑے اتار رہے ہو، فلاں ہیرو کی طرح باڈی دکھانے کی خاطر فلم میں تھوڑی ہو، ایکٹنگ تھوڑی کر رہے ہو، ریئل لائف ہے، یہ جینے کی زندگی ہے، یہ پیسوں پر پلنے والی ایکٹنگ نہیں ہے۔ تو بلا ضرورت کپڑے نہ اتارو، ایسے ہی بلا ضرورت خلا نہ لو۔ اس واسطے اس جدائی کے لیے بھی اللہ نے لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ عقل مند لوگ سمجھ سکیں کہ خلا ہر بلا وجہ اور بلا ضرورت نہیں لیا جاتا ہے۔ خلا جو اسلام میں جو آیت نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، خلا اسلام کا سب سے پہلا خلا تفسیر الدر المنصور اور قرطبی میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا خلا یہ سب سے پہلا اسلام کا خلا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا سر اور میرے شوہر کا سر ایک بستر پر جمع نہیں ہو سکتے، مجھے ان سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ خلا دلوا دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی آپ خود میرے شوہر کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے شوہر کو دیکھا، بالکل کالے کلوٹے تھے، ناٹے قد کے تھے، بدصورت تھے، تو خاتون کہنے لگی ایسے آدمی کے ساتھ زندگی جینے میں کہاں کسی کو دل مانتا ہے، اس واسطے میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مہر میں تمہیں کیا دیا ہے؟ کھجور کا باغیچہ مہر میں دیا ہے، وہ پورا باغیچہ مہر میں لیا گیا واپس کر دو گی؟ خاتون کہنے لگی وہ بھی واپس کر دوں گی اور مزید کچھ ڈیمانڈ ہے وہ بھی دینے تیار ہوں، لیکن مجھے خلا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغیچہ واپس کرو اور میں خلا کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے خلا دلوا دیا اور یہ جدائی ہو گئی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے انہا کانت تبغضه اشد البغض وکان یحبها اشد الحب ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما بطریق الخلع۔ خاتون اپنے شوہر سے بہت نفرت کرتی تھی اور شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس شکایت آئی تو آپ نے بطریق الخلع، خلا کے طور پر اس کا فیصلہ فرما دیا اور نکاح کو ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خلا تھا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میاں بیوی کا مسئلہ آیا، 15 سال تک عدالتوں اور کورٹ میں لٹکا کر نہیں رکھا، جوانی میں کو بڑھاپے میں بدلنے تک تاریخ پر تاریخ ڈیٹ پر ڈیٹ دیتے نہیں رہے۔ ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، دونوں کی زندگی اپنی اپنی الگ ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ اور آج کی عدالتیں 15 سال 20 سال تک میاں بیوی کے مسائل کو بھی لٹکا کے رکھ کے پھر بڑی بے شرمی کے ساتھ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا واقعہ جس میں آیت نازل ہوئی، نماز فجر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، دروازے پر ایک خاتون کو کھڑی ہوئی دیکھا، پوچھا کون ہے؟ حبیبہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا کیا بات ہے، صبح صبح کیوں آئیں؟ کہنے لگی میرے شوہر ثابت بن قیس سے میرا نباہ مشکل ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جدائی چاہ رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر تمہیں ملا ہے وہ واپس دے دو گی؟ واپس دینے تیار ہوں۔ واپس دلوا دیا اور خلا کروا دیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2227، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں اس میں شوہر کی غلطی تھی۔ شوہر غلطی کیا تھی؟ حضرت ثابت غصے میں آ کر بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور ایسے مارے کہ بیوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غصے والے آدمی تھے، اس غلطی کو بحیثیت صحابی نہیں دیکھا جائے گا، ہم سب کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
اس غلطی کو بحیثیت شوہر دیکھا جائے گا. شوہر ہونے کی حیثیت سے آپس میں انبن اور چکپک ہو گئی اور بات مار پیٹ تک آ گئی. اب وہ شکایت لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلا کا فیصلہ فرمایا، اور خلا میں جو واپسی ہوئی 2 کھجور کے باغیچے انہوں نے مہر میں دیے تھے، وہ دونوں کھجور کے باغیچے واپس دلوائے. اور بیوی ان کے اخلاق سے، دینداری سے کوئی شکایت نہیں تھی. نماز نہیں پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، ایسی کوئی شکایت نہیں تھی. دینداری کا مسئلہ کچھ نہیں تھا، بس نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی بات پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں. اتنی نفرت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاتون حضرت حبیبہ، بعض مرتبہ میرا دل یہ کرتا ہے میں اپنے شوہر کے چہرے پہ تھوک دوں، اتنی نفرت بیٹھ گئی ہے. ظاہر سی بات ہے ایسی نفرت کے ساتھ پھر شادی کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے. میاں بیوی ایک بستر اور ایک کمرے اور ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اور نہ اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے. جب نبھاؤ مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ خلا کے بعد جب یہ جدائی ہو گئی، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کیا، اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ملک شام جا کر وہاں زندگی گزار لی. اس واقعے سے معلوم ہوا شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو کہ شوہر ظالم ہے، شرابی ہے، بہت سے گھروں میں شراب پی کے آتا ہے، روزانہ عورت کی پٹائی کرتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، خود کماتا نہیں ہے، بیوی کو کام دھن پہ لگاتا ہے، یہ گھر میں صفائی، وہاں برتن، وہاں پوچھا، وہاں کپڑے، وہاں گھروں میں کام کر کر کے لائے اور خود گھر کا خرچہ سنبھالے، اور اس شرابی حرام خور کو شراب پینے کے پیسے بھی دیتے رہے. ایسے ظالموں سے تو اپنی گھر کی خواتین کو جدا کرا ہی لینا چاہیے، خلا دلوا کر لا ہی لینا چاہیے. اب اس کے بعد چاہے اپنی اس بہن اور بیٹی کو کسی سنجیدہ اور دیندار آدمی کی دوسری، تیسری، چوتھی بیوی بننا پڑے، لیکن شرابی کی پہلی بیوی بننے سے لاکھ درجے بہتر ہے کسی عقلمند، سنجیدہ، صاحب حق آدمی کی چوتھی بیوی بنانے پہ راضی ہو جاؤ. سماج کی بے وقوفی یہ ہے کہ شوہر ظالم ہے، درندہ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، حرام خور ہے، پھر بھی ماں باپ بولتے رہیں گے صبر کر لو بیٹی، صبر کر لو. لیکن اگر یہی اس بیٹی کو کسی وہ شوہر جو پڑھا لکھا ہو، سنجیدہ ہو، حق ادا کرتا ہو، وہ اسے دوسری یا تیسری بیوی کے طور پہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہو، شرابی نہیں ہے، حرام خور نہیں ہے، ظالم درندہ جانور نہیں ہے، تو بھی وہاں پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے. صبر کی تلقین شرابی کے پاس کرائیں گے، صبر کی تلقین دیندار کے پاس نہیں کرائیں گے. پتہ چلا ظالم خود درندہ، سماج خود درندہ بن چکا ہے، دین کی تمیز خود ذمہ دار قسم کے لوگوں میں ختم ہو گئی ہے. صبر اور تحمل کی تنقین کہاں کرنا چاہیے وہ تمیز ہی ختم ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی طرف سے جب زیادتی دیکھی تو آپ نے خلا کرا دیا. دوسری بات اس سے معلوم ہوئی، خلا کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ خلا کیوں ہو گیا، ہم پھر چاہتے ہیں کہ واپس مل کے رہ لیں، ہمیں اس کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے کیا، ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیا. یہ سب فالتو باتیں چھوڑو، جدائی کی نیت سوچ سمجھ کر کیے، ہو گئی، اب نئی زندگی گزارو. بدماشی کہاں کرتے ہیں؟ جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بے وقوفی اور حماقت خود کر لیتے ہیں اور زبان سے دھڑا دھڑ طلاق 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 بول کے بول دیتے ہیں. اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں، اس عمر میں خلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، سماج میں کیا نام جائے گا، بچوں کی طرح. ارے یہ سب عقل کیا گھاس کھانے گئی تھی جب زبان سے جملے نکل رہے تھے، اتنی تمیز سیکھی نہیں ہے. نکاح شروع ہوتا بھی ہے زبان سے، ختم ہوتا بھی ہے زبان سے. قبول کیا نکاح ہوا، چھوڑ دیا نکاح ختم ہو گیا. بندوق کی گولی، زبان کی بولی واپس نہیں آ سکتی ہے. گولی چلانے سے پہلے سوچ لو، بولی بولنے سے پہلے سوچ لو. پھر یہ تماشے کیوں کرتے ہو؟ بول تو خود دیے اور پھر اس کے بعد علماء پر الزام. نکاح کا اسلام میں 3 طلاق کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں 3 طلاق بولنے کا کانسیپٹ ہے. بولے کیوں؟ تمہارے دان توڑ دینے چاہیے تھے، تمہاری زبان کاٹ دینی چاہیے، تم بولے کیوں؟ کانسیپٹ کا بعد میں سوال کرو، بولنے کا پہلے ذمہ داری لو. یہ مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے خلا طلاق کو. اتنے آئے دن خلا طلاق کے کیسز کے افسوس ہوتا ہے، شادیاں کر رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلا کروا دیا پھر سوچا نہیں کہ واپس رہیں گے، مل لیں گے، افسوس کریں گے، تماشے چھوڑو، نئی زندگی گزارو۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی جو چکر حلالے کے نام پر جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حلالے کا کانسیپٹ کسی اور جمعہ میں مستقل بیان کیا جائے گا۔ جتنی بدتمیزیاں غیر مسلموں کی طرف سے یا جتنی بدتمیزیاں ہمارے سماج کے حدیث پر عمل کرنے کے نام پر چند بدماشوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، وہ سارے اعتراضات کے جوابات حل ہوں گے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان صحابہ نے پھر واپس مل کے رکھنے کی کوئی ایسی خواہش نہیں کی۔ پتہ چلا الگ جینا یہی عافیت ہے، واپس یو ٹرن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جدائی کا سبب ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی کی طرف سے ہو۔ خلا ہونے میں ایسا ضروری نہیں کہ لڑکی ہی قصوروار ہو، بہت سی مرتبہ لڑکا قصوروار ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے خلا ہو رہی، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے خلا ہوا۔ ہمارے سماج میں کیا رہتا ہے، لڑکی اگر طلاق لے لی تو اس میں شوہر کی غلطی، ظالم تھا، شرابی تھا، اس واسطے طلاق دے دی۔ لڑکی اگر خلا لے لی تو پھر اس صورت میں کس وجہ سے خلا لی، کیا وجہ ہے؟ تو ہمیشہ غلطی لڑکی کی ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، لڑکے کی بھی غلطی پر خلا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد النساء والخلا، عورتیں جب خلا کا مطالبہ کریں تو مردوں کو چاہیے کہ انہیں منع نہ کریں۔ خلا اگر کسی ریزن کی وجہ سے ہو تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت کس موقع کی ہے؟ عورت مظلوم ہے، شوہر ظالم ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سک رہا ہے، اب زبردستی بیوی کو روکے رکھا ہے۔ ایسے ظالم شوہروں کو ہدایت ہے کہ اب اپنی بیویوں پر جتنا ظلم بڑھاؤ گے تمہارا جہنم کا عذاب اتنا بڑھتے جائے گا۔ اپنا ظلم نہ بڑھاؤ آخرت میں، اپنا عذاب نہ بڑھاؤ آخرت میں۔ اپنے ظلم کو ختم کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ خلا دے کر اپنی بیوی کو چھٹکارا کرو۔ اگر شوہر خلا دینے تیار نہیں ہے جبکہ شوہر کی ہی غلطی ہے، اس صورت میں پنچایت، قاضی، دارالقضاء ان کے پاس کیس لے جاؤ، وہ ان کو بلا کر شوہر اور ان کے گھر والوں کو بلا کر ان پر دباؤ ڈالیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے تو شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے، واقعتاً شوہر ظالم ہے، نان نفقہ خرچہ بیوی کا کچھ ادا نہیں کرتا ہے، بیوی وہاں پر ایک مظلومانہ یا قیدی ہو کر جینے کی زندگی جی رہی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لڑکی والے تو ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں، تو کسی مفتی صاحب سے یہ ساری کارگزاری سناؤ، ساری زندگی کی کہانی سناؤ اور مفتی صاحب یہ فیصلہ کریں کہ ہاں واقعتاً یہاں پر شوہر کی غلطی ہے اور بات نبھنے والی نہیں ہے، تو اس موقع پر اگر مفتی صاحب کی اس رائے کے بعد جدائی کا فیصلہ ہو گیا اور شوہر خلا دینے تیار نہیں ہے، شریعت نے یہاں تک لکھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، الحیلۃ الناجزہ میں حضرت تھانوی نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ ایسے موقع پر قاموس الفقہ میں حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ دباؤ ڈال کر، چاہے غنڈوں کا دباؤ ہو، چاہے جان لینے کی دھمکی ہو، چاہے کچھ اور دباؤ ڈال کر اپنی بیوی بیٹی بہن کا خلا دلوانا چاہو تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ جب شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے، دباؤ ڈال کر، دھمکا کر، دھمکی دے کر زمین ہڑپ لینے واسطے شریعت یاد نہیں آتی، دباؤ ڈال کر قبضے کرنے کے موقع پہ شریعت یاد نہیں آتی، دباؤ ڈال کر، دھمکا کر قرضے ہڑپتے وقت شریعت یاد نہیں آتی، اس موقع پر شریعت میں کانسیپٹ کیوں ہے نہیں یاد آتا؟ جب شریعت خلا کے مسئلے میں اجازت دیتی ہے وہاں پر انصاف اور صفائی یاد آتی ہے۔ انصاف اور صفائی، اس عورت کی پوری کہانی سن کر فیصلہ کرو۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوتا، اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا یہ دباؤ جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ جب اپنے پاس سے بیوی جا رہی ہے اور خود ظالم ہے تو پھر یہ مسئلہ غلط دکھ رہا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عورت جب خلا مانگے تو خلا دے دینا چاہیے؟ جائز اسباب کیا ہیں؟ شوہر روزانہ پٹائی کرتا ہے، ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے، بیوی کا نان نفقہ نہیں دیتا ہے، اور شوہر کسی موذی مرض میں مبتلا، جیسے ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو گیا، یا شوہر ایسی بیماری میں ہے جو
عورت کو بھی خراب کر دے سکتی ہے، یا شوہر 15 سال جسے عمر قید جیل کی سزا میں چلا گیا اور عورت جوان لڑکی ہے، 15 سال تک جیل میں بیٹھے ہوئے اس شوہر کا انتظار نہیں کر سکتی، زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا کوئی اور فطری طور پر ایسے اسباب ہیں کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، صحبت کرنے پر قادر نہیں ہے، یا متعنت کہتے ہیں فقہ میں وہ شوہر جو کما کر بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، ان تمام صورتوں میں بیوی کو خلا مانگنے کا حق حاصل ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ خلا دے کر اس کی جان چھڑائے۔ خلا میں مال لے کر خلا دیا جاتا ہے، مال کی حیثیت کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا اذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدیہ واذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منه شیئا۔ اگر ظالم شوہر ہے تو عورت کی طرف سے پیسے کا ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے، اتنے پیسے دو خلا دے دوں گا۔ اگر ظالم عورت ہے اور ستانے پریشان کرنے کا کام عورت کر رہی ہے، مرد بیچارہ مظلوم ہے اور پھر زبردستی سے خلا بھی چاہ رہی ہے، ایسے موقع پر شوہر مہر واپس لے کر یا پیسہ واپس لے کر خلا دینا چاہے تو خلا دے سکتا ہے۔ خلا میں زبردستی سے مال لینے کی اجازت نہیں ہے، جتنا مہر میں دیا اتنا واپس لینے کا حق ہے، دونوں راضی ہیں زیادتی کی اجازت ہے۔ غلطی شوہر کی ہے تو مال نہیں لینا چاہیے، غلطی عورت کی ہے تو مال لینے کی گنجائش ہے۔ مال لے کر خلا دینا، اس میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے بھئی شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے عوض میں عورت کی غلطی نہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، شوہر پر کوئی مال واجب نہیں ہوتا۔ بیوی خلا مانگتی ہے تو شوہر مال کا ڈیمانڈ کر سکتا ہے، تو یہ تو ناانصافی ہوئی۔ مرد طلاق دے گا تو اس پر کوئی مال کا جرمانہ نہیں ہے، پینالٹی نہیں ہے۔ عورت خلا مانگتی ہے تو مال کی پینالٹی عورت پر آتی ہے، تو مرد پر کوئی پینالٹی نہیں ہے۔ یہ اعتراض اسلام کے دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ایسے ظالموں کو یہ دھیان ہونا چاہیے، پوری شادی کے مسئلے میں جو بھی خرچہ ہے وہ خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شریعت میں نکاح کے موقع پہ 2 خرچ ہیں، ایک مستحب سنت، ایک واجب۔ نکاح کا جو سنت خرچ ہے ولیمہ کرنا وہ بھی شوہر کر رہا ہے، مہر دینا وہ بھی شوہر دے رہا ہے، شادی کے بعد خرچہ نفقہ سکنا رہنے گھر دینا، گھر کا رینٹ دینا، گھر کا راشن دینا کون کر رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے۔ طلاق ہو جائے تو 3 مہینے تک عدت کی رقم دینا، خرچہ دینا کون دے گا؟ شوہر ہی دے گا۔ اور اگر عدالت میں کیس جائے وہاں پر مینٹیننس دینے کا فیصلہ عدالت سے ہو تو لائف لانگ دوسری شادی ہونے تک مینٹیننس کے نام پر جو اصول کیا جاتا ہے وہ کون دے گا؟ اگر بچے ہو جائیں تو بچے ہونے کے بعد رضاعت کے جو خرچے ہیں بچوں کو پالن کرنے کے وہ خرچے کون دے گا؟ پھر کیوں عقل ماری جاتی ہے کہ بھئی یہ اعتراض کریں شوہر پر تو کچھ بھی مال واجب نہیں اور عورت پہ واجب ہو؟ یہ سارے مال کس کے باپ پہ واجب ہو رہے ہیں؟ یہ سارے مال کس پہ واجب ہو رہے ہیں؟ شریعت کو پڑھنا چاہیے، جب پڑھا نہیں ہے تو فالتو کے اعتراض کرنے چلتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دونوں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیے ہیں، عورت اپنی مرضی سے یہ چاہ رہی کہ میں الگ جینا چاہ رہے ہوں، جب خواہش اپنی پوری کرنا چاہ رہے تو اس خواہش کا کچھ نہ کچھ پینالٹی دینا پڑے گا۔ تم الگ سے گاڑی کا کرایہ 2 آدمی مل کر نکلنا چاہے سفر میں، ایک آدمی بیچ میں اترنا چاہ رہا ہے تو سارا کرایہ ایک آدمی تھوڑی بھرے گا، تمہیں اپنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اس واسطے خلا میں مال رکھا گیا تاکہ عورت بلا وجہ کے خلا لینے کا دماغ پیدا نہ ہو۔ جب مال جانے کا احساس ہوتا ہے یا بچوں کا خیال آتا ہے تو بلا وجہ کے خلا کے مطالبے نہیں ہوتے ہیں۔ خلا کے سلسلے میں بات یاد رکھنا چاہیے، خلا کے لیے کورٹ یا عدالت جانا ضروری نہیں ہے۔ نکاح جس طرح مسجد میں ہوتا ہے، کوئی فیصل، کوئی جج، کوئی عدالت ضروری نہیں ہے، ایسا خلا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، خاندان میں بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، کسی جج کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں خلا میں دونوں طرف سے بگاڑ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی خراب یہ بھی خراب ایسا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی خراب ہے جس کی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو سک رہا ہے تو بھی خلا کی گنجائش ہے۔ بلا ضرورت کے خلا کا جو سماج میں ریشو بڑھ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المنتزعات والمختلیات ہن المنافقات، جو عورتیں بلا وجہ کے اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی رہتی ہیں، چخپک کرتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتی رہتی ہیں، خاموش بیٹھ نہیں سکتی ہیں، ایسی عورتیں والمختلیات اور بلا وجہ کے خلا جو مانگنے والی عورتیں ہیں یہ شریعت کی نظر میں منافق عورتیں ہیں۔
منافقہ ہیں. منافقہ کیوں کہا گیا؟ یعنی اتنے سال تم بیوی سے زیادہ شوہر کو چاہنے والی کون ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس کا جسم سے جسم ٹچ ہو سکتا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اتنی قربت رکھنے والے تم 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد خلا مانگ رہے ہو. پتہ چلا 10 سال سے بھی تمہارے اندر کوئی سچی محبت نہیں تھی، پہلے سے تمہارے دل کے اندر نفاق بیٹھا ہوا تھا. اس واسطے شریعت نے کہا کہ بلا وجہ خلا مانگنے والی عورتیں یہ منافق عورتیں ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایما امرات سالت زوجہا طلاقاً فی غیر ما باس، بغیر کسی سبب شرعی، اے دون سبب شرعی او عذر قوی، بلا وجہ کہ اگر کوئی عورت خلا مانگتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے. ترمذی شریف حدیث نمبر 1187. اس میں معلوم ہوا بلا وجہ کے خلا نہیں لینا چاہیے. عورت کو صبر کی تلقین دی گئی. جلدی خلا لینا، خلا میں جلد بازی کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. مرد کو حکم دیا گیا کہ ایسی زندگی گزارو کہ عورت خلا لینے پہ مجبور نہ ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. خلا مظلوم عورت کے لیے ایک تحفظ ہے، پروٹیکشن ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. خلا اپنی خواہشات اور ضد پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، منمانی اور آزادی کا راستہ نہیں ہے. خلا کی وجہ سے صرف میاں بیوی کا رشتہ خراب نہیں ہوتا، خاندانوں کا رشتہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے سماج میں خلا کے اسباب کیا کیا چل رہے ہیں دیکھیے. 9 اسباب سرسری طور پہ ذکر کرتے ہیں. پہلا سبب ہمارے لڑکیوں کی دینی تربیت کا نہ ہونا، لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے مقاصد سے جاہل رکھنا، صبر کی تلقین، تحمل اور برداشت کرنے کی تلقین، درگزر کرنے کی تلقین، ایثار کی تلقین، یہ دینی تربیت نہیں ہے. چھوٹی بات پر غصہ ناراض، چھوٹی بات پر انا اور میں پنا، ضد پر آ جانا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کے ماں باپ خود یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر آ جاؤ سنبھال لیتے ہم، آ جاؤ دیکھ لیں گے ہم، آ جاؤ بعد میں بیٹھک کر لیں گے. دینی تربیت کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا سبب ہے خلا کا جو ریشو بڑھ رہا ہے. دوسرا سبب ماڈرنزم اور میڈیا کے غلط اثرات. عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو اور پڑوس ملک کے بے تکے گھٹیا قسم کے سیریل دیکھو. پڑوس ملک سیریلوں کے سلسلے میں بدماش بنتے جا رہا ہے، مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک اور داغ اور دھبا بنتے جا رہا ہے. ایسے گھٹیا قسم کے سیریل مسلمان اس ملک کے بناتے جا رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں جن کے سیریلیں دیکھ کر عورتوں میں خلا طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہوں. حالانکہ کتنے ایسی قصے کہانیاں ہیں جس پر وہ ایک اچھا اثر اور پازیٹیو ریسپانس دے سکتے ہیں ایک سوسائٹی اور سماج کو، لیکن ہے ہی نہیں ان بدتمیزوں کے اندر. تو ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے جو ذہن بنتا ہے کہ ہم ایک آزاد زندگی گزاریں گے، ہم کیوں شوہر کے ماتحت بن کے رہیں، ہم اپنی زندگی، ہماری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. فیمنزم کا جو اثر ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے کہ عورت اپنی ذات کی خود مختار ہے. نکاح کی زندگی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. چنانچہ دیکھیں ایک خاتون گھنٹوں موبائل میں لگی ہوئی ہے، گھر کا کام کاج چھوڑ کر، صاف صفائی چھوڑ کر، بچوں کا ٹیفن اور شوہر کی خدمت چھوڑ کر. تو شوہر نے کہا کہ بھئی موبائل یوز کرنے کا بھی ایک ٹائم رکھو، ایک لمٹ رکھو. صرف اتنی بات پر کہ موبائل گھنٹے یوز کرتے ہو، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوئی ایک لمٹ رکھو. اس پر بات بڑھتی گئی یہاں تک ہوا کہ شوہر نے جب یہ کہا کہ تم انسٹاگرام کی وجہ سے فالتو وقت برباد کر رہی ہو، بیوی کا موبائل لے کر اس کے موبائل سے انسٹا ڈیلیٹ کر دیا. بیوی نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے کہا کہ مجھے خلا چاہیے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کس بات پر؟ موبائل زیادہ یوز نہیں کرنا اور انسٹاگرام یوز نہیں کرنا. آپ بتائیے شوہر کی ویلیو زیادہ ہے یا انسٹاگرام کی ویلیو زیادہ ہے؟ اور ایسی عورتیں کیا ایک خاندان کو نبھا سکتی ہیں، کیا بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں؟ اس پابندی کو وہ نکاح کے لیے بوجھ سمجھ رہی ہے، زندگی کے لیے ایک بوجھ سمجھ رہی ہے. تیسرا سبب ازدواجی زندگی کی عملی تربیت نہ ہونا. شادی ہونے سے پہلے لڑکے کو بتایا کسی خاندان نے شادی کسے کہتے ہیں، لڑکی کو سمجھایا کہ شادی کسے کہتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہے، سسرال کے حقوق کیا ہیں، شادی کے اونچ نیچ کیسے سنبھالنا چاہیے، کہاں کون سا کورس ہوا، کس کو بتایا گیا شادی کسے کہتے ہیں. بس بچہ 25 سال کا ہو گیا، لڑکی 18 سال کی ہو گئی، شادی کر دو.
ارے لڑکے کو سائیکل سکھائے بغیر سائیکل نہیں دیتے، دکان چلانا سکھائے بغیر کاؤنٹر کی چابی نہیں دیتے، لڑکی کو سنبھالنا سکھائے بغیر شادیاں کر کے دے رہے ہیں، تو ایسے ہی تو بے تکے واقعات ہوں گے۔ ماں باپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم کسی مول صاحب کے پاس، کسی حافظ عالم صاحب کے پاس لے جا کے شادی کے بعد کے حقوق پڑھائیں۔ آن لائن کورسز چل رہے ہیں، آف لائن چل رہے ہیں، شادی کورس، نکاح کورس کے نام سے کورس چل رہے ہیں، لیکن تمیز نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو سکھا سکیں۔ کالج کی آوارہ زندگی، عیاشی کی زندگی سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ افسوس دیکھیے، ایسے موقع پر ہر مشکل کا حل، ہر اختلاف کا حل ایسے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ خلا لے لو بس یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سسرال کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کا سخت لہجہ بھی برداشت کرنے تیار نہیں، بے رخی برداشت کرنے تیار نہیں ہے، فوراً خلا کا مطالبہ۔ چنانچہ دیکھیں ایک خاتون خلا مانگنے کے لیے آئی مفتی صاحب کے پاس، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارنا پیٹنا گالی دینا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں پھر شوہر سے خلا لینا چاہتے ہو؟ بس اس واسطے خلا لینا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کچھ بھی کام کرنا ہو تو اماں کا مشورہ لیتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ ہر بات میں ماں کا مشورہ کیا مطلب؟ شادی ہو گئی، اب ہم دونوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، ماں کا مشورہ ہر بات میں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس واسطے میں خلا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خلا ہو گیا، جدائی ہو گئی، اس کے بعد 10 سال انتظار کرنا پڑا اس خاتون کو دوسرے نکاح کے لیے، رشتہ ملنے تیار نہیں ہے۔ اور تو اور یہ خاتون کا رشتہ خلا ہوا کس وجہ سے کہ میری ساس ہر بات پہ ٹوکتی رہتی ہے، ہر بات پہ ٹوکتی رہتی ہے۔ جب اس کا ساس کا ٹوکنا برداشت نہیں ہوا تو میں خلا چاہ رہی ہوں، خلا ہو گیا، اور خلا ہونے کے بعد جب دوسرے نکاح کی پروسیسنگ شروع ہوئی تو رشتے والے پوچھنے لگے بھئی پہلا نکاح کیوں ٹوٹا تھا، کیوں خلا ہوا تھا؟ جب یہ ریزن بتایا جائے گا کہ نہیں ساس کو برداشت نہیں کر سکی، ساس کا ٹوکنا برداشت نہیں ہوا، تو اب ادھر لڑکے والے کیا سوچیں گے؟ تو یہ میری اماں کو کہاں سے برداشت کرے گی، اب میں اس کو کہاں سے نکاح میں لے سکوں گا؟ تو 10 سال پھر دوسرے نکاح کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہ سوشل پریشر بھی رہتا ہے۔ بعض لڑکیاں وہ جو ایجوکیٹڈ اینیمل کہلاتی ہیں، پڑھی لکھی زو میں رہنے والی، تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو اب کیا رہتا ہے، ان کی سہیلیاں ایسے ماڈرن لڑکے سے نکاح ہوا ہے کہ وہ ہر ہفتہ بار لے جاتا ہے، ہر ہفتہ بیوٹی پارلر لے جاتا ہے، ہر ہفتہ آؤٹنگ پہ لے جاتا ہے، ہر ہفتہ ہوٹل بازی پہ لے جاتا ہے۔ اب وہ جو مزے دیکھ رہی ہے کہ ہر ہفتہ باہر کار میں گھومو، فلاں فنکشن میں جاؤ، اب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں گھر میں قید کی زندگی، باہر نہیں نکل سکتی، حجاب نہیں ہٹا سکتی، فلاں نہیں کر سکتی۔ اب سہیلیوں سے جب بات ہوتی ہے تو ان سہیلیوں کے تانے، کیوں برداشت کر رہی ہو ایسے شوہر کو، کیوں برداشت کر رہے ہو ایسے نکاح کو؟ ہماری مرضی ہے، آزاد بن کر جئیں گے۔ تو خلا کو وہ سیلف ریسپیکٹنگ، اپنی عزت خود کرنا سکھاؤ، یہ تعبیر جب سکھائی جاتی ہے تو خلا کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون شادی کے 2 ماہ کے بعد خلا لے رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ بس میرا دل نہیں لگ رہا ہے، بس میرا دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، ان کے ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں، مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے۔ تو اتنے سال کیسے گزارے؟ بوائے فرینڈ کی شکل کیسے پسند تھی پھر؟ یہ آوارہ زندگی کیسے پسند تھی پھر؟ یہ جو سوشل پریشر رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی خلا کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ 5ویں وجہ والدین کی حماقت۔ لڑکیوں کے جو ماں باپ ہیں ان کو کوڑے لگانے چاہیے، ہر معمولی بات پر بیٹی سے کہنا میکے آ جاؤ دیکھ لیں گے، گھر آ جاؤ ہم سنبھال لیں گے، تم آ جاؤ بھائی جا کے بات کر لیتے، تم آ جاؤ باپ جا کے بات کر لیتے۔ یہ ہر چھوٹی بات پر میکے بلا لینا، بیٹی کی ہر بات کو بلا تحقیق کے سچ مان لینا، داماد کو دوسرے کے حوالے، داماد کے سلسلے میں ایسا سوچنا کہ احمق قسم کا آدمی ہے، سنتا نہیں ہماری بات، صرف بھائیوں کی سنتا ہے، ماں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا ہے۔ اس واسطے اپنی مٹھی میں اتارنے کی کوشش کرنا اور خلا کا دباؤ ڈالنا، ہماری بچی کو الگ لے کے چلو، ہماری بچی کی سنو، فلاں کرو، سیلری پوری لا کے اماں کے ہاتھ کیوں دیتے، ہماری بیٹی کے ہاتھ میں دو۔ ایسے واقعات بڑھنے کی وجہ سے ایک سسرال کا واقعہ معلوم ہوا، موبائل میں سیریل چھوڑ کر شوہر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، یہ شوہر کا مطالبہ ہے، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے سیریل دیکھے بغیر سر میں درد آتا ہے، سیریل نہیں دیکھیں گے سر میں درد آئے گا۔ اب یہ جھگڑا بڑھتا گیا، عورت شوہر میکے چلی گئی اور والد فون کر کے کہتا ہے کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، خلا دے دو۔ کس بات پر ہے؟ باپ کس میں دخل دے رہا ہے؟
باپ کس ریزن پر بیٹی کا خلا دلوا رہا ہے. ایسے خلا کے واقعات جب بڑھتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت، مسلمان سماج کی عزت کہاں باقی رہے گی. 6ویں وجہ ہے نفس اور عیش پرستی. نفس پرستی اور عیش پرستی. کیسے؟ شادی کے شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ زندگی اچھی گزری، جاب اچھی تھی، ویل سیٹل تھے، جاب لیس ہو گئے، قرضوں میں آ گئے، ذاتی مکان سے کرائے کے مکان میں آ گئے، مجبوریاں تھی. ہر آدمی ترقی کے بعد زوال اپنی مرضی سے نہیں لیتا ہے، حالات خود سے نہیں بگاڑ لیتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے. اور جب وزیر اعظم حکمران ایسا ہو جیسا کہ فی الحال ہے تو پھر تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر آدمی کے ہاتھ میں کٹورا آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے ہر آدمی سڑک چھاپ بن جاتا ہے. ایسے حالات جب رہتے ہیں تو پھر اس موقع پر عورت کا یہ کہنا کہ ہم پہلے آپ کو دیکھے تھے، اچھا جاب تھا، اچھا مکان تھا، فلاں تھا، اب یہ غربت، یہ بیماری، یہ حالات، یہ مالی مقابلہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. میری سہیلیاں دیکھو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، ہوٹل جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، اب یہ سب ہم سے برداشت نہیں ہوگا، خلا دے دو واپس. عیش پرستی، سہیلیوں سے کمپٹیشن، اپنی دوستی اور اپنے رشتہ دار لڑکیوں سے کمپٹیشن، اس پر خلا کا مطالبہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی ایک لڑکی نے خلا کا مطالبہ کیا، خلا ہو گیا. خلا کے بعد اتنے سال وہ بغیر شادی کے زندگی گزاری، رشتہ داروں کے صدقے خیرات زکوٰۃ پر زندگی گزارنی پڑی. وہ عزت کی زندگی تھی کہ یہ عزت کی زندگی ہے. شوہر جو بھی کھلاتا وہ زکوٰۃ خیرات کا تو نہیں ہوتا، وہ تو اس کا حق واجب ہوتا تھا، لیکن یہ نفس پرستی نے زندگی برباد کر دی. 7ویں وجہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں. جب دیکھو دیر سے کیوں آئے، کہاں چکر چل رہا ہے، تمہارا فون لاؤ چیک کریں گے، یہ پاسورڈ کیا ہے، فلاں کیا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے شوہر کے سلسلے میں بدگمانی کرنا. یہ بدگمانی اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ شک کی بیماری بڑھتے بڑھتے جھوٹے الزامات لگ جاتے ہیں. اور اگر غلطی پکڑی بھی گئی شوہر کی تو اس موقع پر صلح کی کوشش کرنے کے بجائے فوراً خلا. اگر مثال کے طور پر کسی شوہر نے پہلی بیوی کو معلوم ہوئے بغیر دوسرا نکاح کر لیا، اب فوراً بیگ ہاتھ میں لے لو، اماں کے گھر چلے جاؤ اور وہاں سے خلا کا پیپر بھیج دو، ہمیں خلا دے دو. دوسری شادی کیا نہیں کیا وہ تحقیق بھی نہیں کریں گے، دوسرے کی بات پر بھروسہ کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہو، شادی میں ہیلپ کرنے گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ شادی کر لیا ہو لیکن شوہر زنا کر لے گوارا ہے، دوسرا نکاح کر لے گوارا نہیں ہے، فوراً خلا لے کر جانے کا فیصلہ کریں گے. چنانچہ دیکھیں ایک خاتون نے، علی گڑھ کا واقعہ ہے، شادی میں شوہر نے سونے کی چین گفٹ نہیں کی اور بار بار اسے پارلر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو والدین سے وہ کہتی ہے کہ مجھے خلا دلوا دو، میں اس کے ساتھ نہیں رہتی. کیا اخلاقی شکایت ہے؟ شادی میں سونے کی چین زیادہ اہمیت ہے یا شادی کے بعد شوہر کے ساتھ جینا زیادہ اہمیت ہے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. 8ویں وجہ موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، جس کی وجہ سے بہت سی شادی شدہ لڑکیاں، عورتیں غیر شرعی تعلقات، غیر مسلموں سے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں، خود کو شوہر کے ساتھ رہنے میں پابندی اور قید کی زندگی سمجھتے ہیں، نئی دوستیاں انٹرنیٹ کی دنیا میں آباد رہنا چاہتی ہیں. ممبئی کا مسلم جوڑا، اس مسلم خاتون کا ایسے لڑکے سے نکاح ہوتا ہے جو گلف میں جاب کرتا ہے. وہ انسٹاگرام پر مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ تعلقات شروع کرتی ہے. جب یہ قصہ پکڑا جاتا ہے تو عورت بغیر شرمائے کے کہتی ہے میرا شوہر گلف میں ہے، مجھے تنہائی اور اکیلاپن محسوس ہو رہا ہے، اس واسطے میں اس سے دوستی بڑھائی ہوں. شرم اور افسوس تک بھی نہیں ہے. تنبیہ کر کیا گیا شوہر ہوتے ہوئے شوہر باہر کیوں ہے؟ خاندان کو پالنے کے لیے ہے. تو اس پر مطالبہ مجھے خلا دے دو میں چلے جاؤں گی، خلا دے دو میں چلے جاؤں گی. ظاہر سی بات ہے یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال رشتے اور خاندان توڑ رہا ہے. ایک پڑوس ریاست کا واقعہ، نام نہیں لیں گے، ماڈرن جوڑا، آزادی کے نام پر ہم اپنی اپنی مرضی سے جئیں گے، کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈالے گا. ایک دن شوہر گھر آیا، بیوی سے پاسورڈ پوچھا اس کے فون کا، تمہارا واٹس ایپ کا پاسورڈ بتاؤ. بیوی کہ کیوں میرا پاسورڈ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی کسی کے پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا، دخل نہیں دینا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. جھگڑا بڑھتا گیا، 15 دن میں خلا ہو گئی، 15 دن میں خلا ہو گیا. یہ ماڈرنزم ہے، ہم ہر آدمی اپنی مرضی سے جیے گا. 9ویں وجہ ہے عدالتوں کا، اور بہت سے جو NGOs کھلے ہیں عورتوں کی ہیلپ کے نام سے، ایسے NGOs اور عدالتوں کی بے وقوفی اور حماقت. جب بھی ان کے پاس کوئی کیس آتا
فوراً ہمدردی اور طرفداری کس کی؟ عورت کی. عورت بیچاری مظلوم، عورت غلط نہیں ہو سکتی. شوہر ہی ظالم ہوگا، شوہر ہی جلاد ہوگا، سننے ہی تیار نہیں ہوں گے شوہر کی غلطی کیا ہے. فوراً ان NGOs کا جن کا نہ کسی عالم سے رابطہ ہے، نہ کوئی مفتی صاحب اس کا ممبر ہے، اپنے سے فیصلے کریں گے اور فوراً خلا کے فیصلے کر دیں گے. ایسے NGOs تو کباڑ خانے میں ڈالنے کے قابل ہیں. تحقیق کا کوئی ان کے پاس بیس ہی نہیں ہے کس بنیاد پر خلا دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں، خلا کے جب واقعات بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جو اولاد رہتی ہے وہ تربیت سے محروم ہو جاتی ہے. شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، ان بچوں کو دونوں کا پیار نہیں ملتا، تربیت صحیح نہیں ہوتی. ایک بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دلایا گیا، ہر وقت چڑچڑاپن، ہر وقت بچوں سے لڑنا جھگڑنا. جب اسے سائیکیاٹرسٹ کے پاس دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا ایسا لگتا ہے کسی جھگڑیلو خاندان سے بچہ پلا ہوا ہے، جہاں پر اسے ایسا ڈپریشن ہو گیا کہ اسے ہر چھوٹی تھوڑی دیر کے بعد چڑچڑاپن آتا ہے. ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھتے دیکھتے بچوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر دوسرا نکاح ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلا شوہر تو ایسا بدتمیز نکلا، دوسرا شوہر اس سے زیادہ بڑا بدتمیز نکل سکتا ہے. تحمل اور برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے اسلام کے نام پر کلنک اور دھبا بنتے جانا. ایسے واقعات جب بڑھتے ہیں، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جب بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ واقعات اسلام کے نام پر دھبا بن جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں دیکھو کیسے حالات ہو رہے ہیں. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی خلا ہو جانے کے بعد لڑکی کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکا، ساری زندگی ماں باپ پہ بوجھ، ساری زندگی بھائیوں پہ بوجھ، اور اگر ماڈرن خاتون ہے تو پھر وہ دھندے پہ اترنے کے لیے بھی کوئی بے حیائی اور شرم محسوس نہیں کرے گی. زنا اور بدکاری کے حالات بڑھتے جائیں گے. اس واسطے خلا شریعت کے نزدیک کوئی بہانہ نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جان نکلنے کا موقع ہے تو شادی سے نکل جاؤ. یہ اس ایمرجنسی ایگزٹ کو اپنی خواہشات کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. بچوں کی صحیح تربیت کرو تاکہ صحیح نسل کی پرورش ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.